علامہ صاحب، اسی کے ساتھ ہی آج کی پوری گفتگو کا سب سے اہم سوال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت پر گئے تو غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے جب اپنی پیاس کا اظہار کیا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غار سے باہر جاؤ اور پانی پیاؤ۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے باہر گئے تو ایک چشمہ جاری تھا، آپ نے پانی پیا اور جب واپس آئے غار میں تو نبی کریم نے فرمایا کہ پانی کیسا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جی پانی تو بہت میٹھا تھا۔ تو نبی کریم نے فرمایا وہ میٹھا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے جنت سے عطا کیا تھا، میٹھا کیوں نہ ہوتا۔ تو اس حوالے سے میں میں نے روایت بیان کی کہ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ جب حضور ہجرت پر گئے تو تب پانی کے انتظامات ہو رہے ہیں، لیکن جب امام حسین کربلا میں ہیں تو 7 محرم سے 10 محرم تک پانی کا انتظام نہ ہو سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی خصوصی توجہ آپ نے اس بات کی طرف دلائی ہے۔ دیکھیں نا حضرت، اسی طرح اور بھی باتیں ہیں، کرامات بھی ہیں اللہ کے ولیوں کی، کہ ایک تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ کہنا کہ آقا مجھے پیاس لگی ہے، تو آپ نے فرمایا نکلو، تو باہر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، تو آئے تو جس طرح آپ نے ذکر کیا، علماء نے تاریخ کی کتب کے اندر ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ پانی پی لو تو اللہ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے جنت سے ایک کنیکشن جاری کر دیا کہ نبی کا یار جو ہے، نبی کا یار پیاسا نہ رہے اور وہ پانی پی لے۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بھی ایک بڑی بات مشہور ہے کہ ہندوؤں نے وضو کرنے سے منع کر دیا تو آپ نے لوٹے کو حکم دیا، کوزے کو حکم دیا کہ جاؤ دریائے راوی سارا کھینچ کر لے آؤ۔ تو وہ گیا، اس نے ڈبکی لگائی اور پورا دریا اس کے اندر موجود ہے اور جناب لوٹا حضرت کے پاس موجود ہے۔ تو جب یہ چیزیں ایک ان کی آل میں سے، یعنی حسین پاک کی آل میں سے یہ لوگ ہستیاں کر سکتی ہیں، جس طرح حضرت بی بی ہاجرہ کی التجا پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی ایڑی مبارک کے رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، آج بھی وہ پانی کا چشمہ جو ہے اس کو آب زمزم کہا جاتا ہے، موجود ہے۔ اور یہ بات تو بڑی سوچنے کی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہوتے ہیں، آپ نے یہ 2 محرم تھی جب آپ کربلا کے مقام پر آپ کو گھیر لیا گیا، سامنے نہر فرات ہے، دیکھ رہے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر سے، استقامت سے کام لیا۔ اچھا، شریعت کی کچھ اصطلاحیں ہیں ذرا جو میں آپ کے سامنے اور سامعین کے سامنے میں آپ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتی ہے استقامت، جس کو عزیمت بھی کہا جاتا ہے شریعت کے اندر نا، عزیمت، جس کا عزیمت کا معنی، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے رخصت۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو شرعی اصطلاح کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھیں، ایک ہوتی ہے رخصت۔ رخصت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر انسان سفر پر جاتا ہے تو اسے رخصت ہے کہ وہ روزہ اس دن کا نہ رکھے، اس کے لیے رخصت ہے، یعنی اس کے لیے یہ آسانی دین نے رکھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس پر یہ نہیں ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہے۔ اگر حالت سفر میں اگر پھر بھی وہ روزہ رکھ لیتا ہے، حالت سفر کے اندر پھر بھی وہ روزہ رکھ لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عزیمت، یعنی استقامت پر رہنا، یعنی اس نے روزہ پھر بھی نہیں چھوڑا چاہے وہ سفر ہو۔ دوسری چیز ہے کرامت۔ کرامت کا معنی یہ ہے، کرامت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، کرامت کہتے ہیں خلاف عادت کوئی چیز کا اظہار کرنا۔ حضرت امام حسین بھی اپنی کرامت کا ظہور کر سکتے تھے، آپ بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب یہ کرامت کا اظہار کیا، اس وقت دین کو پھیلانا تھا، دین کو پھیلانا مقصد تھا، اس وقت آپ نے یہ کرامت کا اظہار کیا ہے، دین پھیلانے کے لیے کیا، تاکہ ہندوؤں کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کا دین کیسا ہے، اس کے دین والے، اس کے جو ماننے والے ان کا مقام کیسا ہے، یعنی انہوں نے کرامت کا اظہار کیا ہی اس لیے ہے۔ اور یہاں فرق یہ تھا میدان کرب و بلا کے اندر، یہاں کرامتوں کا مقام نہیں تھا کہ یہاں کرامتیں آپ دکھاتے، بے شک
یہاں دین کو بچانا تھا، وہاں دین پھیلانا تھا اور یہاں دین بچانا تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین نے استقامت کا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا ڈٹ جاؤ، اگر پانی کا سوال کیا تو تمہاری عزت میں فرق آئے گا، تمہارے مقام میں فرق آئے گا، تمہاری وہ استقامت نہیں رہے گی۔ اور قاعدہ یہ ہے الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کا مقام کرامت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ ڈٹ جاتا ہے کسی بات پر، اور امام حسین حق پر ڈٹے ہوئے تھے، تو پھر وہاں کون تھا جس سے آپ سے سوال کرتے، آپ سوال کرتے؟ تو آپ نے اللہ کی رضا کو، اللہ کی منشا کو سامنے رکھا۔ میرا اللہ جیسے چاہتا ہے، اگر یہ مجھے یہاں دریائے فرات سے مجھے پانی میسر نہیں ہے، میرے بچوں کو میسر نہیں ہے، تو آپ اس پر صابر تھے، آپ نے اس پانی کا سوال تک نہیں کیا۔ حالانکہ آپ ایڑی لگاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا نانا حوض کوثر کا مالک ہے، زمین و آسمان کے ہر خزانے کا مالک ہے، اور جو سب کچھ ملا ہمیں آل پاک رسول کے صدقے ملا ہے۔ آج اگر ہم پانی پیتے ہیں تو حسین پاک کی وہ لبوں کا صدقہ ہے جو آج ہمیں پانی پی رہے ہیں، آج ہمیں جو میسر ہے۔ تو بات یہ جو میں کرنا چاہتا ہوں، امام حسین پانی کے محتاج نہیں تھے، بلکہ پانی مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا، کاش کہ مجھے موقع مل جائے کہ میں حسین پاک کے لبوں کو چوم لوں۔ وہ پانی تڑپ رہا ہوگا، حسین نہیں تڑپا، نہ حسین کی آل تڑپی ہے، نہ حسین کے بھانجے تڑپے ہیں، نہ حسین کے بھتیجے تڑپے ہیں، انہوں نے پانی کا سوال تک نہیں کیا ہے۔ حالانکہ حضرت علی اصغر معصوم سے بچے ہیں، آپ نے پانی کا سوال کرنے کے لیے ان کو سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ دیکھو میں یہاں جنگ و جدل کے لیے نہیں آیا، تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں جس دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، میں جس دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں میرے نانے کا دین ہے، جو یزید پیش کر رہا ہے وہ میرے نانے کا دین نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ دیکھو یہ بچہ بھی تم سے جنگ کرنے آیا ہے، اگر میں نے جنگ کرنی ہوتی، میں نے تم سے لڑائی کرنی ہوتی تو میں فوج لے کر آتا، میں صحابہ کو لے کر آتا، میرے رسول اللہ کے غلام ہزاروں کے حساب سے ہیں، میں ان کو لے کر آتا، میں یہ اپنے بیوی بچے اور یہ سب لے کر آیا ہوں، یہ کس لیے لے کر آیا ہوں؟ تو انہوں نے پانی نہیں مانگا۔ ادھر بی بی ہاجرہ کا حال یہ تھا، وہ پانی پانی کر رہی تھی، پانی الماء 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 العطش، یعنی معنی کیا ہے کہ پانی کہیں مل جائے، یعنی پانی پانی کہہ رہی تھی۔ تو کبھی مروہ پر جاتی ہیں، کبھی صفا پر جاتی ہیں، تو ان کی ماں نے پانی مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی ایڑی مبارک کی برکت سے آب زمزم جاری کر دی، اور علی اصغر کی ماں نے پانی مانگا ہی نہیں تھا۔ ان کی استقامت کا یہ حال تھا، انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا، نہ حسین پاک نے پانی مانگا تھا، صرف حجت کے طور پر یہ دکھایا، شاید یہ اب بھی اپنے بد کرداری سے یہ باز آ جائے اور ہمیں مارنے سے یہ باز آ جائے، ہم پر ظلم و ستم کرنے سے یہ باز آ جائے۔ تو حسین پاک پانی کے محتاج بالکل نہیں تھے، جو حوض کوثر یہ ان پر ایک امتحان تھا، یہ انہوں نے ایک استقامت دکھائی ہے کہ میں رسول اللہ کے کندھوں پر اگر کھیلا کرتا تھا تو آج یہ پتہ چل جائے کہ حسین کی تربیت کیسی ہوئی ہے کہ وہ ڈٹ گیا ہے، انہوں نے پانی تک کا سوال نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا اور استقامت پر رہے۔ اگر آج میں جھک گیا ان کے آگے، ان سے پانی مانگا، سوال کیا، تو تاریخ کی کتب کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ حسین پانی کے لیے ترستا رہا۔ نانا حسین نے اپنے نانے کی پشت نہیں لگنے دی، جو نانے کا مقام تھا، جو نانے کی جو آن تھی، جو عزت تھی، اس کو برقرار رکھا، جو تربیت تھی اس کو برقرار رکھا۔ تو آپ جو ہے پانی کے محتاج نہیں تھے، بلکہ پانی آپ کے لیے مچل رہا ہوگا۔ کاش کہ مجھے موقع مل جائے علی اصغر پانی پی لے، کاش مجھے موقع مل جائے علی امام حسین جو ہے اپنے لبوں پر مجھے لگا لے۔ تو امام حسین پانی کے محتاج نہیں تھے۔ علامہ صاحب اسی کے ساتھ ہی ایک اور سوال کہ امام حسین کا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کا جو سفر تھا، اس میں کوئی خاص بات جو کہ آپ ہمارے تک پہنچے؟ حضرت امام زین العابدین جو آپ کے صاحبزادے ہیں، جنہیں عابد کا لقب ملا ہے، آپ سے پوچھا گیا جب آپ امام حسین یعنی کربلا کے بعد جب آپ آئے تو آپ سے پوچھا گیا
کہ اے سید زادے، اے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ بتائیں کہ امام حسین کے ساتھ جب آپ مدینہ سے چلے آپ ساتھ تھے، مکہ میں گئے آپ ساتھ تھے، وہاں سے پھر کربلا تک آپ ساتھ تھے، کوئی ان کی خاص بات ہمیں بتائیں۔ باتیں تو خاص ساری ہوتی ہیں، لیکن کوئی خاص ایسی بات کہ جو ہمارا ایمان تازہ کر دے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا حسین کی خاص بات جو دیکھی کہ جب انہیں یزید کا خط آیا تو وہ پریشان نہیں ہوئے بلکہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ نانا حضور کے دربار میں آئے اور وہاں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اپنی اماں جان کے در پر آئے تو وہاں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین میرے بابا جان قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے مکہ کا سفر کیا ہے، اور جب مکہ پہنچے تو جتنی دیر رہے میں نے اپنے بابا کو قرآن کی تلاوت ہی کرتے دیکھا ہے۔ یعنی 24 گھنٹے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد فوراً قرآن کی تلاوت، اور کوئی بات نہیں ہے، قرآن کی تلاوت میں مشہور ہے۔ پھر وہاں مکہ سے آپ کربلا میں پہنچتے ہیں تو کربلا تک آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، اور قرآن ہی پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن ہی پڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر ایسا قرآن پڑھا آپ فرماتے ہیں، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے تو شمر ملعون جو ہے آپ کے سینے پر چڑھ جاتا ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ تو کیا کرنے لگا ہے؟ کہا کہ میں آپ کا سر تن سے جدا کرنے لگا ہوں۔ تو امام حسین نے کیا فرمایا کہ مجھے سجدہ کرنے دے۔ کون سا وقت ہے؟ کہا کہ جمعہ کا وقت ہے۔ کہا کہ مجھے سجدہ کرنے دے، مجھے نماز تو پڑھ لینے دے۔ امام حسین زخموں سے چور چور ہیں، پورا بدن تیروں اور بھالوں سے، تلواروں سے زخمی ہو چکا ہے۔ تو امام حسین پوچھ رہے ہیں کون سی نماز کا وقت ہے؟ تو کہا کہ جمعہ کا وقت ہے۔ تو امام حسین نے اجازت لے کر آپ نے سر سجدے میں رکھا، تو اس شمر نے سجدہ بھی پورا نہ کرنے دیا، اس ملعون نے، اس لعنتی نے سجدہ بھی پورا نہ کرنے دیا، اور میرے بابا حسین کا سر قلم کر کے نیزے پر چڑھاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا میرے بابا اب بھی قرآن پڑھ رہے تھے، اب بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ ذرا اس کے پیچھے جائیے، اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ قرآن کیوں نہ پڑھتے؟ جن کی ماں مخدومہ کائنات، وہ پاک دامن بی بی جو سر سے لے کر پاؤں تک پاک دامن ہے، جن کے اندر خطا کا سوچنا بھی حرام ہے، جن کے بارے میں جو سراپا خیر بی بی ہیں، اور ان کا انداز کیا تھا حسین کو جگانے کا؟ جب حسین کو جگاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کر کے جگاتی تھی۔ پہلے قرآن کی تلاوت کرتی، حسین کے کانوں میں جب وہ قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تو حسین مسکراتے ہوئے اٹھ جاتے تھے۔ حسین کو جب سلاتی تھی تو حسین اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک وہ قرآن کی تلاوت کی لوری نہ انہیں دے لیتی تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، بات ضمن ذہن میں آ گئی، بات لمبی نہ ہو جائے، کہ حضرت مخدومہ کائنات، وہ سراپا، یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا جو وجود ہے تطہیر ہی تطہیر ہے۔ یہ جہاں کھڑے ہو جائیں اللہ اس جگہ کو پاک فرما دیتا ہے، ان کا جو نام لے لیتا ہے اللہ اس کو بھی پاک صاف فرما دیتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، اگر بی بی کو یہ کہتا ہے کہ یہ خطا پر تھی، تو وہ انتہائی غلیظ لفظ ہے ان کے لیے منسوب کرنا۔ یہ خطا پر ہو سکتی ہے کہ جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو جنتی خواتین کے سردار ہیں، جن کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ وہ بی بی ہیں، یہ وہ پاک دامن خاتون ہیں کہ جن کا نام لینے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا، جن کا ذکر کرنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ تو وہ بی بی جب آپ نے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ادھر امام حسین کو جھولے میں ڈال دیا، آپ نے فکر نہ کی، آپ نے نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور امام حسین روئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، کہا کہ جا میری بندی نماز پڑھ رہی ہے تو حسین کا جھولا جھلا، جس کا جبریل امین جھلاتے ہوں، جھولا جھلا رہے ہیں، لیکن حسین چپ نہیں ہو رہے۔ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی جو ماں ہے یعنی فاطمہ میری بندی جب یہ جھولا جھلاتی ہیں ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، اے جبریل امین قرآن کی تلاوت سے لوری دے،
پھر دیکھنا حسین کیسے نہیں سوتا ہے. تو جس کی تربیت میں لوری ہے، جس کی تربیت کے اندر سوتے وقت قرآن کی تربیت ہے، قرآن کی لوری ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور جگاتے وقت قرآن کی تلاوت ہے، بتاؤ وہ حسین پھر مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، اور کربلا سے جب ان کا سر تن سے جدا ہوا اور شمر ملعون نے نیزے پر آپ کا سر رکھا، تو پھر قرآن کی کیوں نہ تلاوت کرتے. میں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو مائیں جو ہے ناز کرتی ہیں، میرے بیٹے نے ممبر پر قرآن پڑھا، میرے بیٹے نے مصلی پر قرآن پڑھا، میرے بیٹے نے فلاں شبینے پر قرآن پڑھا. مائیں ناز کرتی ہیں. مجھے بتائیے اس حسین نے جب نیزے پر قرآن پڑھا ہوگا تو حضرت بی بی فاطمہ کے ناز کا عالم کیا ہوگا کہ میرے بیٹے کی تربیت آج کام آ گئی کہ میدان کرب و بلا کے اندر سب شہید ہو جاتے ہیں، لیکن میرا بیٹا پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. تو عزیزان محترم، محمد کے نواسے نے جو کی طے ہوں کے سائے میں، ایک عاشق نے لکھا کہ محمد کے نواسے نے، یہ جو عبادت کی میں بات کر رہا ہوں، محمد کے نواسے نے جو کی طے ہوں کے، یعنی تلواروں کے سائے میں، بشر تو کیا فرشتوں سے نہ ایسی بندگی ہوگی. ایسی بندگی انسان تو کیا فرشتے بھی ایسی بندگی نہ کی ہوگی جو تلوار کے سائے کے نیچے. آج بھی جو ہے حسین ایسے لگتا ہے کہ حسین نماز میں ہے. اے حسین کے ماننے والوں ذرا توجہ تو کرو. اگر ہم حسین، میں اور آپ اگر حسین کے ماننے والے ہیں، حسین نے تو آخری سجدے کی بھی مہلت ملی تو انہوں نے سجدہ کر دیا. آپ نے پر حالانکہ اس حالت میں آپ سجدہ نہ بھی کرتے تو انہیں کوئی ان سے پوچھ نہیں ہونی تھی، لیکن حسین پاک کی نماز سے محبت دیکھے، قرآن سے محبت دیکھے، نہ نماز چھوڑی اور نہ نانے پر جو اترا قرآن نہ اس کی تلاوت چھوڑی. اور آپ یہ پیش کر گئے کہ حسین کی جو جان مال سب کچھ تو قربان ہو سکتا ہے لیکن نانے کا دین نہیں بیچ سکتا. بے شک بے شک. علامہ صاحب اسی کے ساتھ ہی جس طرح آپ نے یہ عرض کیا قرآن کی اور نماز کی محبت، اسی کے ساتھ ہی کچھ جملے میری بھی ذہن میں آئے، میرے بھی ذہن نشین ہوئے، اس طرح میں وہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ آج کا اگر قاری قرآن ہے نا تو وہ یا تو تلاوت سے پہلے پانی پیتا ہے، قاری قرآن آج کا یا تلاوت سے پہلے پانی پیتا ہے، یا تلاوت کے دوران پانی پیتا ہے، یا تلاوت کے بعد پانی پیتا ہے. بات کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو پانی کی حاجت ضرور ہوتی ہے، لیکن جس قاری قرآن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ قاری قرآن ایسا قاری قرآن ہے کہ جو 3 دن سے پیاسا ہے، سر نیزے پہ ہے. تو شاعر لکھتا ہے کہ یزیدیوں کے چہروں پہ ایک خوف طاری ہے، یزیدیوں کے چہروں پہ ایک خوف طاری ہے، یزیدیوں کے چہروں پہ ایک خوف طاری ہے. ارے کٹ گیا ہے سر قرآن جاری ہے، کٹ گیا ہے سر اور قرآن جاری ہے. اور مزاج اودھی اذان وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے تے حسین دسیا رضا خدا دی ناز وچے نیاز وچے تے سلام پھیرن تو بعد ناصر، سلام پھیرن تو بعد ناصر. منظر کشی کیا کر رہا ہے شاعر کہ سلام پھیرن تو بعد ناصر، نماز ہندی یہ سب دی پوری، حسین سجدے چ سر کٹایا حسین ہن وی نماز وچے، حسین ہن وی نماز وچے، حسین ہن وی نماز، کیونکہ حسین نے سلام نہیں پھیرا نا. بے شک انہوں نے ان کا سلام پھیرنے کا سلام پھیرنے کے بعد نماز سے آپ فراغت حاصل، ان کو فراغت موقع ہی نہیں ملا کہ وہ سلام پھیرتے یا نماز مکمل کرتے. تو منظر کشی شاعر نے کیا، کیا بات ہے کہ حسین آج بھی جو ہے وہ نماز میں ایسے لگتا ہے. اچھا علامہ صاحب اسی کے ساتھ ہی آخری سوال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس ماہ مقدس میں محرم الحرام میں جو نیاز کا سلسلہ کرتے ہیں تو اس سے متعلق آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کرنا چاہیے. جو نظر و نیاز ہے نا، اس حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی بالکل حرام ہے، یہ بدعت ہے. اصل میں نظر و نیاز کا جو مین مقصد یہ ہے کہ کھانا کھلانا یا پانی پلانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. بے شک، کھلانا یا پلانا. پانی پلانے کا اجر بھی حدیثوں کے اندر ذکر ہے اور کھانا کھلانے کا اجر بھی حدیثوں کے اندر ذکر ہے. لیکن اگر منشا یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور میں جس کے لیے کر رہا ہوں، یعنی جو جن ہستیوں کے لیے میں کر رہا ہوں انہیں ایصال ثواب پہنچ جائے. حالانکہ حضرت امام حسین یا ان کی آل یا ان کے بانجے جو کرب و بلا کے اندر شہید ہوئے،
وہ ہمارے ایصال ثواب کے محتاج نہیں ہے. بے شک. ہم ان ہستیوں کے اندر یہ نذرانہ روحانی طور پر یہ پیش کر کے ہم اپنے جو آبا و اجداد ہیں ان کی خیر مانگتے ہیں، پھر اپنے لیے خیر مانگتے ہیں، اور جن کا کوئی بھی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو نظر و نیاز جو آج ہم نے نام رکھا ہے، یہ نظر و نیاز اصل مین مقصد کیا ہے کہ اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے. اس دن دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، حلیم پکائی جاتی ہے، اس میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں. یہ قطعاً حرام نہیں ہے، قطعاً حرام نہیں ہے. یہ کوئی ہم غیر اللہ کا نام اس پر رکھ کر جو ہے، اب دیکھیں نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، تو میرے آقا کی بارگاہ میں آگے، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں؟ کو بہتر صدقہ، آپ نے فرمایا بہتر صدقہ پانی ہے. تو پھر انہوں نے کنواں لیا، کنواں کھدوایا، اور پھر اس کنویں پر نام لکھا. یہ جو کنواں ہے سعد کی ماں کا ہے، حاذا بیرو ام سعد، یہ ام سعد کی جو ہے یہ ان کا کنواں ہے، یعنی سعد کی ماں کا کنواں ہے. یعنی جب تک وہ پانی ان سے مویشی یا انسان پیتے رہیں گے، جب تک وہ پانی استعمال ہوتا رہے گا، یہ میری والدہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو کھانا کھلانا اور پانی پلانا یہ حدیثوں سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. یہ نظر و نیاز اس کو ہم کہتے ہیں، اسی کو نظر و نیاز کہتے ہیں. یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے. یہ کسی کا اگر ذہن ہے تو وہ اس کا ذہن ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی یہ مسلک کے نزدیک یہ ایک بابرکت نیاز جو ہے کھانا کھلانا، یہ ایک بابرکت عمل ہے. آپ دیکھیں لوگ ان کے نام کی سبیلیں لگا کر کہ حسین کے نام کے وہ پیاسے چلے گئے، اور آج ہم گلی گلی میں لوگ، اور یقین جانے آپ دیکھیں گے اور الحمدللہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ 10 محرم کو یہ سبیل لگی، وہ روک روک کر پلا رہے ہوتے ہیں. انسان اتنا پی لیتا ہے، کہاں سے وہ پیے، وہ 2 گھونٹ. تو جو عاشقان حسین ہیں وہ تو ان کے لیے سبیلیں لگا کر گلیوں میں کھڑے ہیں کہ حسین کی وہ پیاس جو تھی، جو آپ اسی پیاس کے اندر آپ نے اپنا جان کا نذرانہ دیا، اور وہ اس کا بدل ساری زندگی کوئی نہیں دے سکتا. کوئی نہیں دے سکتا. بے شک. ہم پوری زندگی، ہمیں اللہ کروڑوں سال عمر عطا کر دے، ہم خالص دودھ کی سبیلیں بھی لگائیں اور 24 گھنٹے لگائیں، تو ہم اصغر کی ایک جو تلخی ہے پیاس کی، علی اصغر معصوم کی، جس تلخی کے اندر وہ شہید ہوئے، سب سے ننھے شہید جو 6 ماہ کے، وہ حضرت علی اصغر شہزادے تھے، جو میدان کرب و بلا کے اندر وہ تاریخ، اور جنہوں نے ہچکی بھی نہیں لی، ان کے اندر وہ چیز بھی نہیں تھی کہ وہ ہچکی لے لے، تو ان کو جان بھی نہیں تھی. تو اگر ہم یہ ساری زندگی سبیلیں لگاتے رہے، ان کی ایک جو ہچکی ہے علی اصغر کی، ہم اس کا بھی بدل نہیں دے سکتے. یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کی یاد میں یہ کرتے ہیں تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے اور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم فرمائے. یہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. آپ نظر و نیاز میں کہتا ہوں سارا دن آپ تقسیم کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے اور اتنا کرے، کیونکہ یہ ان کی محبت میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری حاضری کرے. جی تو سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ علامہ صاحب نے محرم الحرام کے حوالے سے جو ہمارے سوالات تھے ان کے کتنے خوبصورت طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جوابات عطا کیے ہیں. دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کر کے اس محرم الحرام سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں گا کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. آج کی اس پوری گفتگو کا قصہ مختصر کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. اور بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، ارے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. اور افضل ہے کل جہان سے، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی صدا زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی صدا زمانہ حسین کا. اور اسی کے ساتھ ہی میں سامعین ناظرین آپ سے یہ عرض کروں گا
کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فاسٹ ویژول اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں آپ ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور جو بھی آپ کے دیگر سوالات آپ کے ذہن میں ہوں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان حافظ محمد طہا شاہد خان کو اجازت دیں۔